سورہ اخلاص میں رب العالمین کا نسب پوچھا گیا تھا، اور اب خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بیمار ہے اور وہ فوت ہونے جا رہا ہے۔ ابو لہب کیا کہتا ہے کہ بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد ابتر ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہی مانا جاتا ہے کہ سلسلہ نسب جو ہے وہ بیٹوں سے چلتا ہے، اور میرے نبی کا سلسلہ نسب جو ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ ہر امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جگہ رکھتا ہے۔ ہر امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنا سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قریب المرگ ہیں، انہیں لے کر آپ مسجد میں آتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ایک نظر بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی نبی، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی صالح، کوئی امین، کوئی مجدد، کوئی محدث، کوئی عالم، کوئی غوث اعظم، کوئی علی اجویری، کوئی اولاد سے نوازنے والا یا بچانے والا یا عطا کرنے والا ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے رب کے آگے آنسو نہ بہاتے، اس وقت اپنی داڑھی کو تر کیے ہوئے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک رب العالمین سے نہ مانگتے۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبیوں کے سردار، اپنے بیٹے کو خود ہی بچا لیتے۔ کوئی 11ویں والا، کوئی 12ویں والا بابا بیٹے اور بیٹیاں کیسے عطا کر سکتا ہے؟ کوئی گنج بخش تمہیں گنج کیسے بخش سکتا ہے؟ کوئی تمہیں اولاد سے کیسے نواز سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی گود میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اس کی زندگی کی دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ رب العالمین اس کی روح جو ہے فرشتوں کے حکم دیتے ہیں اور قبض کر لی جاتی ہے۔ عاص بن وائل مکہ کی گلیوں میں پھرتا، کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گیا۔ اے مکہ کے لوگوں، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، محمد کا نام و نشان مٹ گیا، اس کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کا سلسلہ نسب جو ہے وہ مٹا دیا گیا۔ بطر کہتے ہیں کہ دم کٹا، یعنی جس طرح کسی جانور کی دم کٹی ہو تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ وہ بطر ہو گیا، ابتر ہو گیا۔ اسی طرح سلسلہ نسب جب کسی کا ختم ہو جائے تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابتر ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ خیر کثیر سے مراد زیادہ علماء کرام جو ہیں وہ کوثر مراد لیتے ہیں۔ آب کوثر جو ہے وہ نہر ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اور خیر کثیر جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خیر کثیر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آب کوثر کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اور آب کوثر جو ہے وہ جنت میں ایک نہر ہے، اور وہ نہر ایسی ہے کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ پلانے کے لیے پیالے یا جو ہے برتن جو ہیں وہ رکھے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے امتیوں کو اس سے پلائیں گے، اور وہ جو پانی ہوگا وہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور وہ ایسا پانی ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو جنتی ایک بار وہ پانی پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پیاس، بھوک، نیند، یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ دنیا تک جو ہے وہ محدود ہے۔ جنت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، وہاں پر جو کھایا جو پیا وہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت میں جو ہے وہ پیاس نہیں لگے گی۔ کس وجہ سے پیاس نہیں لگے گی؟ کہ یہ جو آب کوثر ہے یہ ایک بار جب پی لیا جائے گا تو اس کے بعد پیاس کی شدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میدان حشر میں جب 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج اتنے قریب ہوگا اور لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ پیاس کی شدت سے باہر نکل آئیں گی، اس وقت جو ہے یہ آب کوثر جو جنتیوں کو پلایا گیا ہے، جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جو ہے پیاس کی شدت جو ہے وہ ان کو نہیں ہوگی اور وہ بالکل تر و تازہ ہوں گے۔ اور آب کوثر جو ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آب کوثر جو ہے یہ ایک خیر کثیر میں سے یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور خیر کثیر جو ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، شروع میں مکہ کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پر نازل ہوتا ہے یہ کسی رب کا کلام ہے، حالانکہ یہ رات کو جو ہے خود بناتے ہیں، خود یہ شاعری لکھتے ہیں اور صبح کو اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، حالانکہ یہ ان کی اپنی شاعری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سب سے کہہ دو کہ انسان اور جن جو ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور قرآن جیسا قرآن لے کر آئیں، یا اس قرآن کی مثل کچھ لے آئیں۔ الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ یہ اس قرآن کی مثل جو ہے وہ نہیں لا سکیں گے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی، قل ان کنتم کہہ دیجئے اگر تم شک میں ہو، فی ریب مما نزلنا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلی تو کوئی صورت اس کی مثل لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ اور اپنے گواہوں کو پکارو یا اپنے حریفوں کو پکارو جن کو تم پکارتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ پھر آگے رب العالمین فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے،
فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہیں لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور وہ تمہارے جیسے کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت مکہ میں جو ہے ایک زبان اور ایک پوئٹری، لینگویج اور پوئٹری جو ہے وہ عروج پر تھیں، یعنی جس شخص کو ان چیزوں پر مہارت حاصل تھی اس شخص کو ہی باوقار مانا جاتا تھا، اور اس شخص کا ہی چرچا تھا، اس شخص کا ہی نام تھا، اور جس شخص کو لینگویج یا پوئٹری یا اس طرح کے علوم پر مہارت حاصل نہیں تھی اس شخص کو کچھ مانا ہی نہیں جاتا تھا، کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو سورہ کوثر جو ہے جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو جو ہے کعبہ کی دیوار کے اوپر جو ہے وہ لٹکا دیا جائے۔ اس وقت مکہ میں یہ دور تھا کہ جب کوئی شخص کوئی کلام لکھتا تو اس کو کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا جاتا، اور مکہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے، جو لوگ تھے، وہ جب کوئی کلام لکھتے تو اس کلام کو عرب کے لوگوں کے اوپر، قریش کے لوگوں کے اوپر، مکہ کے لوگوں کے اوپر پیش کیا جاتا، ان کے سامنے اس کو لایا جاتا، اور اگر وہ اس کو پاس کر دیتے تو اس کلام کو جو ہے وہ مکہ کی دیوار کے اوپر ٹانگ دیا جاتا، اور اگر اس کلام کو پسند نہ کیا جاتا تو اس کو رد کر دیا جاتا، اس کو اجازت نہ ہوتی کہ وہ دیوار کے اوپر لٹکایا جائے۔ اور اگر کوئی کلام بہت زیادہ پسند آتا تو اتنا بھی ہوتا کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھوا کر جو ہے کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لٹکایا جاتا۔ تو جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو جو ہے مکہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دو یا لگا دو۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ لگائی گئی تو جو مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے شعراء کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کو پڑھو، اس کو دیکھو اور اس کا جواب دو۔ تو لبید بن ربیعہ جو ہیں یہ بہت بڑے عرب کے شاعر ہیں، اور جو بیسٹ شعراء کی جو ہے لسٹ میں ان کا نام آتا ہے، اور یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ سب سے اچھے شعراء میں جو درجہ رکھتے ہیں وہ لبید بن ربیعہ ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان کے 1000 سے زیادہ شعر جو ہے وہ یاد تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو جو ہے اشعار کی تربیت دو، یعنی انہیں شعر یاد کرواؤ اور ان کو اتنا ٹرین کرو کہ وہ خود سے شعر جو ہیں وہ لکھیں اور کہیں۔ یہ جو شعر کہنا اور لکھنا جو ہے اس سے ایک تو انسان نرم مزاج جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو دنیا کی سمجھ آتی ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور اگر وہ کمزور ہے تو وہ بہادر بن جاتا ہے، اور اگر اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تو وہ ایک بہترین اخلاق کا مالک بن جاتا ہے، جو شعر کہتا ہے یا اشعار جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ تو لبید بن ربیعہ کو جو ہے وہ بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ یہ جو سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ اگر ہم نے آپ سے بیٹا لے لیا تو اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نحر کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے پہلے تو اپنے نبی کو فرما دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، پھر بتایا گیا کہ آپ نماز پڑھیے اور نحر کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نحر کیا کرتے تھے، اور پھر فرمایا گیا آخر میں جو ہے وہ جو چیز آپ سے لی گئی تھی اس کے بارے میں آپ کو تسلی دے دی گئی کہ بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا یا بے نام و نشان رہے گا، کہ جو آپ کو آج کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ نسب جو ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ختم ہو گیا اور آپ بے نام و نشان ہو گئے، تو آپ بے نام و نشان نہیں رہیں گے، آپ کے جو دشمن ہیں وہ بے نام و نشان رہیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے، اور آپ کا نام جو ہے بہت عزت اور احترام کے ساتھ ہم اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور آپ کا عزت اور احترام کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، اور آپ کے دشمنوں کا ذکر ہم کتنی ناپسندیدگی اور کراہت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بات کہ ان شانیک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو اس وقت پوئٹری جو ہے وہ عروج پر تھی، تو لبید بن ربیہ کو جو ہے وہ بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس کا جو ہے آپ جواب دیجئے۔ تو لبید بن ربیہ نے کہا کہ میرے جو ہے وہ قلم لے آؤ تاکہ میں اس چیز کا جواب دے سکوں۔ تو جب اس نے اپنے قلم منگوا لیے اور اس نے سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھی، تو لا محالہ پکار اٹھا اور کہنے لگا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ یہ جو کوثر ہے، یہ جو سورت ہے، یہ مجھے کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عزت رکھنے والے رب کا کلام ہے، کوئی قدرت رکھنے والے رب کا کلام ہے۔ تو اس شخص نے جس نے کہا تھا کہ ایتونی بقرطاسن، کہ مجھے قلم اور کاغذ لا دو میں اس چیز کا جواب دوں، وہ کہنے لگا واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی قدرت رکھنے والے رب کا کلام ہے۔ اور کوئی بشر اس چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایسا کلام جو ہے وہ لکھ سکے۔ بشر جو ہے وہ جو کلام لکھتا ہے اس کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا لکھ سکتا ہے۔ اور جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے پیش کیے گئے اور جادوگروں نے اپنے جو ہیں وہ جادو کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور اپنی چیزیں پھینکی اور وہ جو ہے سانپ بن گئے چھوٹے چھوٹے، تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ حیران و ششدر کھڑے تھے کہ یہ جو ہے یہ کام تو میں نے کرنا تھا، اور انہوں نے اپنے ایسے پھینکے اور یہ سانپ بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ اے موسیٰ تو ڈرنا، تو اپنے عصا کو جو ہے وہ پھینک۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور تلقف ما یأفکون، اور ان سب کو نگل گیا جو انہوں نے ڈالے تھے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا یأفکون، تو حق جو ہے وہ باطل واقع ہو گیا اور باطل جو ہے وہ
ختم ہو گیا. تو فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، اور وہ جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر جو ہے ان کو جو ہے وہ سجدے میں گرا دیا گیا. تو اس سے یہ بات جو ہے وہ میں نے یہ آیات اس لیے پڑھی کہ جو فن کا جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے علم میں ہے اور ہمارے علم کی حد جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کہاں تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. اسی طرح لبید بن ربیعہ نے جب وہ دیکھا کہ یہ جو ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور کوئی بشر جو ہے اس چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ ایسا کلام جو ہے وہ کہہ سکے اور لکھ سکے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا. اب خیر کثیر سے ہے جو چیزیں مراد ہیں، آپ کی نبوت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا جانا بھی ہو سکتا ہے، آب کوثر جو نہر ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا جانا یہ بھی ہو سکتا ہے. بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اس میں مراد ہیں. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گرا دیے گئے اور وہ کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پر ایمان لے کر آتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا معلوم ہو گیا کہ جادوگری جو ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے اور اس میں یہ چیزیں نہیں آتی، اور یہ جو اس نے عصا پھینکا ہے یہ واقعی اللہ کا معجزہ ہے. جس طرح سورہ کوثر جو ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا انعام تھا اور رب کا کلام تھا.